ایران کا مشہور مفکر اور دانشور شیوانا علم کی طاقت سے اور شعور کی قوت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اپنے گھر میں موجود ہے اور ایک لڑکا دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور آ کے شیوانا کو اس کے بازوؤں سے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب عالی جلدی میرے ساتھ آئیے، میری بہن کی مدد کیجیے۔ شیوانا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری معصوم چھوٹی بہن ہے اور میری والدہ ایک کاہن کے کہنے پہ معبد کے دروازے کے سامنے نصب کیے گئے بت کے پہلو میں میری اس معصوم بہن کو ذبح کرنے جا رہی ہے، کیونکہ کاہن نے میری والدہ سے کہا ہے کہ آپ کے اوپر جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دیں، اور میری والدہ کا یہ کہنا ہے کہ میرے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی اور عزیز ترین ہستی میری یہ بیٹی ہے۔ اور جب شیوانا یہ ساری بات سن کے گھبراہٹ میں دوڑتے ہوئے معبد کے سامنے میدان میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک عجیب منظر ہے، ایک بہت بڑا ہجوم ہے اس کو چیرتے ہوئے۔ جب آگے بڑھتا ہے تو شیوانا نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی معصوم بچی کو ہاتھوں اور پاؤں سے باندھے ہوئے زمین پہ لٹائے ہوئے ایک بہت بڑے بت کے قدموں میں اس کو ڈالے ہوئے اور ایک تیز چھری ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ معبد کا کاہن ایک اونچے تھڑے پر بت کے پہلو میں بیٹھا ہوا بڑے فخر سے مجمع کو دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ شیوانا عورت کی حالت کو دیکھتا ہے کہ وہ بچی کو قربان نہیں کرنا چاہتی اور اس سے بڑی محبت رکھتی ہے، بار بار اسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے بوسے دیتی ہے، لیکن پھر کاہن کے کہنے پہ اسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ شیوانا جلدی سے آگے بڑھا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ خدا کی بندی، تو کسی غلط فہمی کا شکار ہے، تو نے اس کاہن کی بات پوری طرح سنی نہیں ہے، اور اگر سنی ہے تو اسے سمجھا نہیں ہے۔ یہ جو کاہن ہے اس کا کہنا ہے کہ آپ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کیجیے۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بچی آپ کی عزیز ترین چیز ہے؟ اگر آپ ایسا سمجھ رہی ہیں تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بچی آپ کی عزیز ترین نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ اس کو قربان کیسے کرتی؟ آپ کی عزیز ترین ہستی تو یہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا کاہن ہے کہ جس کے ایک حکم پر آپ اپنی معصوم بچی کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ بت اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ تمہاری اس قربانی پہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے پیش نظر عزیز ترین چیز کی قربانی ہے، اور اگر آپ نے اپنی بچی قربان کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بت اور زیادہ خفا ہو جائے اور آپ کے لیے اور مصیبتیں آن کھڑی ہوں۔ اس لیے اپنے نظریے پہ ذرا غور کیجئے اور اپنی عزیز ترین ہستی کو پہچانیے۔ وہ عورت کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے آنکھوں پہ بندھی ہوئی پٹی اتاری اور شیوانا کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دل کے اوپر جو جہالت کی پٹی چڑھی ہوئی تھی وہ بھی اتر گئی ہے، اور وہ عورت اپنی بچی کو کھول کے اس کو ایک طرف کر کے کھڑی ہو گئی اور وہی تیز دھار چھری لے کر تیز تیز قدموں سے کاہن کی طرف بڑھی۔ لیکن شیوانا کی باتیں سننے کے بعد کاہن بھلا وہاں پہ کیوں ٹھہرتا؟ کاہن تو کب کا وہاں سے بھاگ چکا تھا اور اس دن کے بعد وہ وہاں پہ نظر بھی نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ہمیں حقائق سے روشناس کراتی ہے، ورنہ ہم ہر وقت اپنی جہالت کی بنیاد پہ
اپنا نقصان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا نور عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔